دیہات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے. میں خود دیہاتی آدمی ہوں اور دیہات میں آج بھی یہ رواج ہے کہ عصر کے بعد اگر کوئی مسافر مسجد میں آ جاتا ہے تو باقاعدہ محلے میں اعلان کروایا جاتا ہے. شہروں میں تھوڑی سی زندگی فاسٹ ہو گئی ہے لیکن ادھر دیکھنے کی بہت ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ جو فرمان ہے اللہ رب العزت کا, اس سے ہمیں کوئی مفر نہیں, اس سے کوئی کسی کی کوئی بچت نہیں ہے. اگر مسافر اس کے کسی کے محلے میں کسی کے علاقے میں ہے اور اس کی خدمت کرنا جو ہے یہ فرض میں سے ایک فریضہ ہے. جس طرح سے زکوٰۃ فرض ہے, نماز فرض ہے, حج فرض ہے, اسی طرح میں اس آیت کا اگلا حصہ پڑھوں گا کہ یہ اللہ رب العزت نے ہم پہ فرض کیا ہے. یہ کوئی احسان مسافر پہ نہیں ہوگا. دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم اگر کوئی مسافر آئے تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں مسجد, فلاں محلے والی مسجد جو ہے اس میں مسافر آگے ٹھہرا ہوا ہے یا ٹھہرے ہوئے ہیں, ان کے لیے پھر ہر گھر سے کچھ نہ کچھ جو بھی ان کی توفیق کے مطابق پکا ہوا ہے وہ کھانے کا سامان بھیجا جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسافر کی کوئی نقصان ایسا ہو گیا کہ جس کو کمپنسیٹ محلے والے کر سکتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں, اور اس میں اس کی بنیاد کے اوپر بے شمار لوگ جو ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ سفر پہ نکلے ہوئے ہیں اور خدا نہ خواستہ ان کو کوئی ایسی تکلیف دے, صورتحال کا سامنا ہو جائے, تو یہ اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں پہ فرض کیا ہے, یہ سورہ التوبہ کی ورس نمبر 60 کے اندر جو حکم آیا ہے اس کے ذریعے سے مسافروں کے حقوق کے خیال رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے. Thus it is ordained by Allah. اب یہ کہا گیا کہ یہ جو اوپر قسمیں ہیں یہ تمہارے اوپر فرض ہے. یہ ایسا فرض نہیں ہے کہ فرض کفایہ ہے کہ بستی میں ایک نے جنازہ پڑھ دیا تو سب کا ہو جائے گا, ایک نے کوئی فرض کفایہ ادا کر دیا تو سب کی طرف سے سمجھیے کہ وہ فرض جو ہے وہ پورا ہو گیا. نو, یہ انڈیویجول لائبلٹی ہے. یہ وہ قرض ہے جس طرح پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرض دو, یہ وہ قرض ہے جو مسلمانوں کے اوپر, مسلمانوں کے معاشرے میں ان کے مابین ایک دوسرے کے اوپر فرض کی صورت میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے شخص اس کیٹیگری میں آ جائے, اس حالت میں آ جائے, اس کیفیت میں پہنچ جائے, اس جگہ آ کے کھڑا ہو جائے تو پھر تمہارا فرض ہے کہ تم اللہ رب العزت کے اس فرض it is and Allah is full of knowledge کہ وہ پورا and wisdom, وہ پورا علم رکھتا ہے, پوری حکمت رکھتا ہے. پورے علم اور حکمت والے نے یہ ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فرائض جو ہیں یہ ضرور ادا کرو. اب ایک اگلی آیت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. میں سب کو ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آج کی دنیا میں وہ معاملات جن میں ایک دوسرے کا حق انوالو ہو جائے اس کو میں بطور وکیل اور بطور انسان, بطور پاکستانی, بطور مسلمان, بطور شہری بہت امپورٹنٹ بات سمجھتا ہوں. میں کتنی عبادتیں کرتا ہوں اس کا فائدہ مجھے ہوگا. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے, میری بخشش ہو جائے گی, میرے ساتھ اللہ رب العزت اچھا معاملہ فرمائیں گے, میرا دایاں ہاتھ والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا جس دن وہاں میں پہنچوں گا. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا وہ ہے جو میرا دنیا کے ساتھ تعلق ہے, آپ کے ساتھ تعلق ہے, معاملہ ہے میرا دنیا کے ساتھ اور آپ کے ساتھ معاملہ, یہ آپ کا بھی یہی معاملہ ہے جو میرے ساتھ آپ کا معاملہ ہے. اس میں بہت احتیاط کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی رحمت جوش میں آ کر کسی جگہ کوئی ذاتی عبادت میں کوتاہی یا خامی یا کجی رہ گئی, اس کو تو وہ بخشش کر دے گا. لیکن جہاں لوگوں کے حقوق مارے گئے, کسی کا حق چھینا گیا, کسی کا حق بلڈوز کیا گیا اور کسی کے حق سے صرف نظر کیا گیا, آنکھیں پھیر کر کے گزر گئے, یہ معافی جب تک وہ آدمی نہیں دے گا اس وقت تک معافی کسی قیمت پہ نہیں مل سکتی. اب یہ جو اگلا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس کو میں پورے خلوص کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عورتوں کی وراثت کے حقوق کے حوالے سے دنیا کا پہلا چارٹر ہے. جس وقت یہ چارٹر آیا اور عرب کے جزیرے میں رسول خدا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا, اس وقت تک بیٹیوں کو اور عورتوں کو وراثت میں حق دینا تو درکنار, انہیں انفیریئر مخلوق معاذ اللہ سمجھا جاتا تھا. اور یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آیا, اور یہ چارٹر جو ہے یہ آیا سورہ النساء ورس نمبر 11. سورہ النساء ورس نمبر 11 ارشاد ہوتا ہے اللہ thus directs you as regards your children's inheritance. جہاں تک تمہارے بچوں کی وراثت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ہدایت نامہ دے رہا ہے. directs you, یہ ہدایت نامہ دے رہا ہے. to the male a portion equal to that of two females.
کہ اپنے بیٹے کو اتنا دو, تمہاری 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو بیٹے کے برابر ہو جائے, یعنی آدھا حصہ ملا کے 2 بیٹیوں کو اور 1 حصہ جو ہے وہ بیٹے کو. اور اس میں بھی ایک وزڈم ہے. اس سورہ مبارکہ میں جو آنے والی آیت ہے اس میں مختلف جگہ ایسی ہیں جہاں بہت سارے سوالات آپ دیکھتے ہیں, میڈیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں اور بحث و مباحثوں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اپنے انداز میں ان سوالوں کے اوپر بھی آپ کو اور دیکھنے والوں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں. اب پہلا ہی سوال ایسا آ گیا, directs you to the male a portion equal to that of 2 females. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو آدھا کیوں, بیٹے کے برابر کیوں نہیں؟ اس میں جو ایک آسان وزڈم آپ کو نظر آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی جب بیاہ کے کسی کے گھر میں جاتی ہے تو اس کا میاں پورا حصہ لے کے آتا ہے. بیٹی آدھا لے کے چلی گئی, دوسری طرف سے ان کے پاس کتنا ہو گیا؟ 1.5. اب جو اس کے گھر میں بیٹی آئے گی وہ بھی صرف آدھا لے کے آئے گی اور پورا اس کو ملے گا. کتنا ہو گیا؟ 1.5. اس سے اچھا کانسیپٹ جسٹس کا اور کوئی دیا نہیں جا سکتا کسی انسانی تصور کے مطابق. اگلا ہے if only daughters 2 or more their share is 2/3 of the inheritance. اگر صرف بیٹیاں ہیں 2 یا اس سے زیادہ تو ان کا جو شیئر ہے وہ 2/3 ہے ٹوٹل انہیریٹنس کا. آگے ہے if only one her share is a half. اگر صرف ایک بیٹی ہے تو باقی جو یک جدی جن کو کہتے ہیں, پچھلے جو دادے کی طرف سے وارث ہوتے ہیں ان کی طرف لوٹ کے چلا جاتا ہے, لیکن آدھا بیٹی لے جاتی ہے. اب دیکھ لیجئے اس میں بھی ایک وزڈم ہے. پہلا سوال یہ کہ دادے کی طرف سے جو آئیں گے ان کو کیوں ملے, دوسرا سوال یہ ہے کہ ہاف کیوں ملے. ہاف تو اس لیے کہ اگر باقی کوئی ہوتا تو یہ حصہ بہت کم ہوتا. ہاف کا مطلب یہ سیدھا ایک میجر پورشن چنک کٹ اس کو مل گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس بیٹی نے بیاہ کے جس گھر میں جانا ہے وہاں یہ ہاف لے کے جائے گی. ہاف جو مرنے والے کے اگر ماں باپ ہیں, اس کے بہن بھائی ہیں, اس کے دوسرے ورثہ ہیں, تو ان کی بھی اس لیگسی میں سے اللہ تعالیٰ دلجوئی فرما رہے ہیں, ان کا بھی خیال کیا جا رہا ہے اس لیگسی میں سے. For parents 6 share of the inheritance of each if the deceased left children. If no children and the parents are the only heirs, the mother has a third. یہ والدین کا جو حقوق ہے یہ ان کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر بچہ کچھ چھوڑ کے فوت ہو جاتا ہے تو وہ پھر ماں اور باپ کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا. if the deceased has left brother or sisters, the mother has a sixth. اور اگر جو مرنے والا ہے اس نے بھائی اور بہنیں چھوڑی ہیں تو ماں کا حصہ پھر جو ہے وہ 1/6 1/6 جس کو کہتے ہیں وہ ملے گا. اب اس کا جو پرائم کنسیڈریشن اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے ڈیٹس آن لونز اور لائبلٹیز اور پیمنٹس کے حوالے سے, وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. دیکھیے آدمی تو ایک تھا, وہ مر گیا, اگر وہ مقروض تھا تو قرضہ تو ساتھ ختم ہو گیا. یہ کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے. اگر اس نے کسی کا دینا تھا تو وہ دے, لینے والا اس کے پیچھے جائے اور لے لے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس نے جو چھوڑا وہ سارا مجھے دے دو. اللہ رب العزت کے قانون میں بے انصافی نہیں کی جا سکتی. اللہ رب العزت کے قانون میں کسی زیر دست کو رگڑا نہیں دیا جا سکتا, اس کے ساتھ ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی اور اس کا حق تلف نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العزت کا قانون اس طرح سے. اب اس کا جو پرائم پورشن ہے آج کے لیکچر سے ریلیونٹ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دی ڈسٹریبیوشن